دنیا کی انٹرنیشنل ٹریڈ میں 2024 کے آخر میں اس وقت ایک شدید بھونچال آ گیا جب امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ اقتدار سنبھالا اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب امریکہ لٹیروں کے لیے اپنی مارکیٹ کو یوں کھلا نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے اور اب جو بھی امریکہ کے ساتھ تجارت کرے گا اسے بھاری ٹیرف دینا ہوں گے۔ یہ اعلان صرف ایک پالیسی نہیں بلکہ ایک طوفان تھا جس نے پوری دنیا کی تجارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا کی معیشت اب ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی۔ اس طوفان کی زد میں سب سے پہلے یورپ آیا۔ جرمنی کی کاریں، فرانس کی اشیاء تعیش اور اٹلی کی مشینری، سب پر اضافی ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ یورپ کی فیکٹریوں میں سناٹا چھانے لگا، مزدور بے روزگار ہونے لگے اور حکمران چیخنے لگے کہ یہ صرف معیشت نہیں بلکہ سیاست پر حملہ ہے۔ چین جو دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ بھی لرز اٹھا۔ اس کی بندرگاہوں پر کنٹینرز کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ امریکی مارکیٹ کے بغیر چین کی انڈسٹری کی رفتار سست پڑنے لگی۔ اگرچہ بیجنگ نے متبادل منڈیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن حقیقت یہ تھی کہ ٹرمپ کے ٹیرف نے اس کے دل پر کاری ضرب لگائی تھی۔ روس بظاہر محفوظ نظر آیا مگر حقیقت میں توانائی کی منڈی میں ہلچل نے ماسکو کو بھی جکڑ لیا۔ تیل اور گیس کی قیمتیں غیر مستحکم ہو گئیں۔ روس کو اندازہ ہوا کہ اگر اسے آگے بڑھنا ہے تو نئے اتحادی بنانے ہوں گے ورنہ مغربی منڈیوں میں اس کا کردار محدود ہو جائے گا۔ بھارتی آئی ٹی اور فارماسیوٹیکل سیکٹر کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا تھا کیونکہ ان کی سب سے بڑی مارکیٹ امریکہ ہی تھی۔ بھارتی انڈسٹریلسٹ اور سافٹ ویئر بنانے والوں کے لیے امریکی مارکیٹ کی زمین تنگ ہونے لگی اور ان کا امریکی مارکیٹ میں داخلہ مشکل ہوتا گیا۔ اور پھر اس ہنگامے کے بیچ ایک ملک پر دنیا کی نظریں جم گئیں، وہ تھا پاکستان۔ امریکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اسے چین کو محدود کرنا ہے، یورپ پر اثر ڈالنا ہے اور مشرق وسطیٰ کی توانائی تک رسائی رکھنی ہے تو پاکستان اس کھیل میں ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے۔ گوادر کی بندرگاہ، سی پیک کے روٹس اور وسطی ایشیا کے دروازے، یہ سب پاکستان کو غیر معمولی اہمیت دے رہے تھے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک نایاب موقع تھا۔ برسوں بعد پہلی بار عالمی طاقتیں اسے نظر انداز کرنے کے بجائے مرکز نگاہ بنا رہی تھیں۔ لیکن یہ موقع ایک چیلنج بھی تھا۔ کیا پاکستان اس نئی عالمی تجارتی شطرنج میں اپنی جگہ بنا پائے گا یا پھر بڑی طاقتوں کی بساط پر صرف ایک مہرہ بن کر رہ جائے گا؟ ٹیرفز کیا ہیں اور کیسے انہوں نے دنیا کے تجارتی منظرنامے کو چینج کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیرف ہوتے کیا ہیں، پھر دیکھیں گے کہ صدر ٹرمپ کی اس موو کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ کیا صدر ٹرمپ کا یہ قدم دنیا کو پریشان کرنے کے لیے تھا یا اس میں امریکی عوام کے لیے کوئی بھلائی چھپی ہوئی تھی؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور پبلک فائنانس میں ان اقدامات کی کیا اہمیت ہے۔ ٹیرف ایک قسم کا ٹیکس یا ڈیوٹی ہے جو ایک حکومت کسی دوسرے ملک سے آنے والی امپورٹس پر لگاتی ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوکل انڈسٹری یعنی مقامی صنعت کو بیرونی مقابلے سے بچایا جا سکے۔ ڈیوٹی یا ٹیکس بڑھانے سے ملکی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور حکومت کے خزانے میں اضافی آمدنی سے ملک میں استحکام بڑھتا ہے۔ ٹریڈ پالیسی یعنی تجارتی پالیسی کے ذریعے دوسرے ملکوں کی حکومتوں پر سیاسی یا معاشی دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، جس کی بہترین مثالیں ہمیں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی موجودہ دنیا میں کیا اہمیت ہے اور قومیں اور حکومتیں اس سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں۔ امریکہ کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں چین، روس، یورپ اور انڈیا۔ چین کے ساتھ امریکہ کا ٹریڈ والیوم تقریباً 635 بلین ڈالر سالانہ ہے، جبکہ امریکہ کا چین کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً 375 ارب ڈالر سالانہ ہے، یعنی امریکہ ہر سال چین سے 375 بلین ڈالر کا مزید قرضہ لے رہا ہے۔ یورپی یونین خاص طور پر جرمنی کے ساتھ امریکہ کا ٹریڈ والیوم تقریباً 720 ارب ڈالر ہے، جبکہ امریکہ 150 بلین ڈالر کا ہر سال ٹریڈ ڈیفیسٹ لیتا ہے۔ میکسیکو کے ساتھ امریکہ کا ٹریڈ والیوم تقریباً 550 بلین ڈالر کا ہے، جبکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً 70 بلین ڈالر کا ہے۔
انڈیا کے ساتھ امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً $45 بلین کا ہے۔ پبلک فائنانس کے اصولوں کے تحت اگر کسی ملک کے قرضے بہت بڑھ جائیں اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو خطرناک حد تک بڑھ جائے تو ملک کے ڈیفالٹ کر جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ قرضدار ملک آہستہ آہستہ مقروض ملک پر اپنی شرائط بڑھاتا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سری لنکا کا شہر ہمبنٹوٹا ہے، جو چین نے قرضوں کی پیمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امریکہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً $450 بلین پر پہنچ گیا تھا۔ صدر ٹرمپ ایک بزنس مین ہیں۔ وہ ایک عام آدمی سے 5 سال آگے کی سوچتے ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر امریکہ نے ابھی انتہائی قدم نہیں اٹھائے تو 5 سال کے بعد امریکہ کی فائنینشیل سچویشن بہت خراب ہونے کے امکانات ہیں، اور ایک اسمارٹ بزنس مین ایک عام آدمی سے 5 سال آگے کی سوچتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹیرف لگانے کی کچھ بڑی وجوہات اس طرح سے بیان کی جا سکتی ہیں۔ سستا چینی مال اور یورپی گاڑیاں امریکی کارخانوں کو نقصان پہنچا رہی تھیں۔ خاص طور پر سٹیل اور ایلومینیم کی انڈسٹری تقریباً تباہی کے دہانے پر تھی۔ امریکہ کا مزدور طبقہ سمجھتا ہے کہ ان کی نوکریاں دوسرے ملکوں کو منتقل ہو رہی ہیں۔ ٹیرف لگا کر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تاثر دیا کہ امریکہ میں پیداوار دوبارہ واپس لائی جائے گی، یعنی میڈ ان امریکہ کا کانسیپٹ دوبارہ سے رائج کیا جائے گا۔ چین پر الزام ہے کہ وہ اپنی کرنسی کی قدر کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی یوان کی ویلیو کے ذریعے وہ ڈالر اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیلنس آف پیمنٹس کو امپیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے اوپر یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ چین امریکہ کی ٹیکنالوجی چوری کرتا ہے۔ اسی لیے ٹیرفز کے ذریعے چائنا اور دوسرے ملکوں پر پریشر بڑھایا گیا تاکہ تجارتی تعلقات منصفانہ ہوں۔ آئیے ہم ٹیرف کو کچھ مثالوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی مثال یورپ کی کار انڈسٹری کی لے لیتے ہیں۔ فرض کریں جرمنی امریکہ کو گاڑیاں بیچتا ہے۔ اگر امریکہ جرمن کاروں پر 20% ٹیرف لگا دے تو جرمن گاڑی امریکہ میں پہلے سے 20% زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ اس سے امریکی لوگ کم تعداد میں جرمن گاڑیاں خریدیں گے۔ جرمن کمپنیوں کی گاڑیوں کی فروخت کم ہو جائے گی کیونکہ امریکہ میں اس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے۔ امریکی کار مینوفیکچرنگ کمپنیز کو فائدہ ہوگا کیونکہ اب امریکہ کے لوگ امریکہ میں ان کی بنائی ہوئی گاڑیاں زیادہ آسانی سے خرید سکیں گے۔ امپورٹڈ گاڑیاں 20% زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ ایک اور مثال پاکستان میں موبائل فون کی لے لیتے ہیں۔ اگر پاکستان بیرونی ملک سے آنے والے امپورٹڈ موبائل فونز پر ٹیرف بڑھا دے تو امپورٹڈ موبائل فونز مہنگے ہو جائیں گے۔ حکومت کو زیادہ ٹیکس تو وصول ہوگا لیکن صارفین کو جیب سے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے۔ امپورٹڈ فون مہنگا پڑے گا اور لوگ کوئی سستا آپشن تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور مقامی طور پر اسمبل ہونے والے موبائل فون خریدنے لگیں گے۔ ایک اور مثال امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ یعنی ٹریڈ وار کی ہے۔ جب امریکہ نے چین کے سٹیل پر بھاری ٹیرف لگایا تو امریکی کمپنیوں کے لیے چینی سٹیل خریدنا مہنگا ہو گیا۔ اس کی وجہ سے امریکہ کی اپنی سٹیل انڈسٹری کو فائدہ ہوا، لیکن اس کا نقصان امریکی تعمیراتی اور مینوفیکچرنگ کمپنیوں کو ہوا جنہیں اب چائنا سے سستا سٹیل نہیں مل رہا تھا۔ امریکہ نے سٹیل اور ایلومینیم پر 25% ٹیرف لگایا، جس کے نتیجے میں چین میں سٹیل مینوفیکچررز کے شیئرز کی قیمتوں میں راتوں رات 3 سے 5% کمی دیکھی گئی۔ اس کے برعکس امریکہ کی کئی کمپنیوں کے شیئرز میں 18 سے 26% تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ کلیولینڈ کلفس، سٹیل ڈائنامکس، نیوکور کارپوریشن، یو ایس سٹیل، کیٹرپلر، ڈیئر، ہیوی مشینری بنانے والے کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ لیکن اب مرحلہ درپیش تھا چینی کمپنیوں کے سروائیول کا۔ چینی کمپنیوں نے صدر ٹرمپ کے لگائے ہوئے ٹیرفز کو ہینڈل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے نئی مارکیٹس کی تلاش شروع کی۔ چونکہ امریکہ کی مارکیٹ مہنگی ہو گئی، چینی کمپنیوں نے افریقہ، مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا میں زیادہ اسٹیل ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی۔ کچھ چینی کمپنیوں نے اپنی پروڈکٹس کی قیمت میں کمی کرنی شروع کر دی اور کچھ نے اپنی پروڈکشن میں کمی کی تاکہ ہولڈنگ اور ویئر ہاؤسنگ کے اخراجات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ چینی حکومت نے کچھ کمپنیوں کو سبسڈی اور ریلیف دیا تاکہ وہ اپنا مینوفیکچرنگ پروسیس جاری رکھیں۔ ادھر امریکی کمپنیوں نے اپنی پیداوار میں تیزی سے اضافہ کیا تاکہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے گیپ کو ایڈریس کیا جا سکے۔ انہوں نے
نئی فیکٹریوں اور پلانٹس میں سرمایہ کاری شروع کر دی۔ اب چونکہ چائنا سے امپورٹس کم ہو گئی تھیں، لہذا امریکی کمپنیوں نے اپنی پروڈکٹس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ جو کمپنیاں ڈائریکٹ اسٹیل مینوفیکچرنگ میں نہیں تھیں لیکن اسٹیل مینوفیکچرنگ سے انڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھیں، جیسے مشینری، گاڑیاں اور ہیوی اکوپمنٹ بنانے والی کمپنیاں، ان کے اوپر بھی اس کے اثرات دیکھنے میں آئے۔ اپریل 2025 کی صبح امریکی محکمہ خزانہ کی رپورٹس نے سب کو حیران کر دیا۔ صرف ایک مہینے میں ٹیرف سے ریکارڈ $16 ارب خزانے میں جمع ہوئے، جیسے کسی خشک دریا میں اچانک پانی کا سیلاب آ گیا ہو۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں پر شروع میں بہت شور مچا تھا۔ ان کے ناقدین کہتے تھے کہ ٹیرف عوام پر مہنگائی کا بوجھ ہیں، مگر ایک حقیقت سب کے سامنے کھڑی تھی۔ خزانے کی خالی تجوریاں اب بھرنے لگی تھیں۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اب تک حکومت کو $16 ارب سے زیادہ اضافی رقم وصول ہو چکی ہے۔ واشنگٹن کے پالیسی میکرز میں سرگوشیاں ہونے لگی ہیں۔ یہ آمدنی بجٹ خسارے کو کم کرے گی، شاید قرضوں کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے۔ کچھ ماہرین تو یہاں تک پیشن گوئی کرنے لگے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آئندہ 10 برسوں میں 4 سے 5 ٹریلین ڈالر تک کی اضافی آمدنی خزانے کو مل سکتی ہے۔ لیکن یہ کہانی کا ایک ہی رخ ہے۔ نیو یارک کے تاجر اور عام صارفین شکایت کرتے ہیں کہ امپورٹ شدہ سامان مہنگا ہو گیا ہے۔ چین اور یورپ سے آنے والے مال پر اضافی لاگت اب دکانوں کی قیمتوں میں جھلک رہی ہے۔ خزانہ تو بھر رہا ہے لیکن ہماری جیبیں خالی ہو رہی ہیں۔ پھر بھی عالمی سرمایہ کار اور بانڈ مارکیٹ امریکی حکومت کی اس نئی طاقت کو دیکھ کر پر امید ہو گئے۔ انہیں یقین ہے کہ یہ اضافی آمدنی امریکہ کے قرضوں کو قابو میں رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یوں ایک سال میں ٹیرف کی پالیسی نے امریکہ کی کہانی بدل دی۔ ایک طرف خزانے میں دولت کا دریا بہنے لگا اور دوسری طرف صارفین اور تاجروں کے لیے مہنگائی کا بوجھ بڑھ گیا۔ یہ کہانی اب بھی جاری ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ آیا خزانے کا نیا دریا امریکہ کو سہارا دے گا یا آنے والے برسوں میں کوئی نیا طوفان لے کر آئے گا۔